ازل ہے تیری تجلی سے. رولر ایڈ پاکستان سے شہزاد ہمایوں صاحب جی ایم NCHD ناروال، محترم عبدالوحید بٹ صاحب سینئر نائب صدر LADS یوتھ فورس پاکستان، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی شفیق صاحب، DLM بدر اسلام صاحب، تمام کی تشریف آوری کا، اور اسٹوڈنٹس اور NCHD اور RIP کے تمام اسٹاف ممبرز کو آج لٹریسی ڈے کے اس فنکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ مدثر صاحب بتا رہے تھے، پنجاب کے اندر 2002 میں لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے پس منظر جو مقصد تھا ان ڈراپ آؤٹ بچوں کو مین سٹریم کرنا، کیونکہ اسکول ایجوکیشن تو آلریڈی اپنا کام کر ہی رہا تھا. جو انٹرنیشنل سروے کے رزلٹ تھے، جب ان کو مد نظر رکھا گیا تو اس میں ڈراپ آؤٹ ریشو پاکستان کے اندر دنیا میں نمایاں تھی. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، 205 یا 6 پوری دنیا میں کے اندر ممالک ہیں. اگر ان کی آبادی کو ہم دیکھیں اور ہمارے وہ بچے جو صرف اسکولوں میں جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی تعداد کا کمپیریزن کیا جائے تو ہمارے جو بچے ہیں انرولمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. تشریف لائے. آج جو ہے وہ بڑا اہم دن ہے، اور پوری دنیا نے اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ دن منانے کا اعلان کیا تھا، اور ہم ان خوش قسمت ممالک میں ہیں کہ جہاں پر یہ دن منایا جا رہا ہے. آج کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ جو قوم تعلیم حاصل نہیں کرتی، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتی، وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اس حوالے سے بھی ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا یہ ضلع پاکستان کے ان اضلاع میں شامل ہے جہاں لٹریسی ریٹ بہت بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کے ذریعے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی ضرورت ہے. لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو اس لیے بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ایج کی کوئی حد نہیں رکھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ لوگ جو تعلیم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی عمر سے ہم گزر گئے ہیں، حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انہوں نے ان کو بھی اس میں شامل کیا، تعلیم بالغاں کا بھی اہتمام کیا ہے. اس حوالے سے یہ ڈپارٹمنٹ سلیوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی اس دائرے میں لے کے آئے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم کی عمر سے گزر چکے ہیں. خاتم النبیین پر پہلی وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس سے بڑا ریفرنس ہماری زندگیوں میں، ہمارے ایمان میں کہیں موجود نہیں ہو سکتا. ہم دنیا جہان کی کتابیں چھان ماریں، ہم دنیا جہان کے ریفرنسز ڈھونڈ لیں، اگر اس سے زیادہ اسٹرانگ کہیں کوئی ریفرنس ہے تو وہ ڈھونڈ کے دکھا دیں. ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے نہ دنیاوی تعلیم پہ ہمارا اعتبار ہے، نہ دینی تعلیم پہ اعتبار رہ گیا. ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم فلاں نے اتنے کما لیے، فلاں کا یہ سٹیٹس ہو گیا ہے، اور اس دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں. آج ہم جس جگہ پہ ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو ان کی پراپر تربیت نہیں کر پائیں گے تو کل کو ہمارے بچے اس سے زیادہ سپیڈ سے پیسے کی دوڑ میں ہوں گے. وہ انسان نہیں بن رہے ہوں گے، وہ مشینیں بن رہے ہوں گے. میں نے اپنے سارے آنسو بیچ دیے،
بچے نے تو ایک ہی پیسہ مانگا تھا، شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ اور اس وقت ہمارے پورے پنجاب میں تقریباً 4 لاکھ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں، کرنٹ انرولمنٹ، اور 13,000 پلس ہمارے سینٹرز اس ٹائم پنجاب میں جو ہے فنکشنل ہیں، جو چل رہے ہیں۔ اور اگر لٹریسی ڈپارٹمنٹ ناروال کی بات کریں تو ناروال میں اس ٹائم 370 سینٹرز قائم ہیں، جن میں 10,000 سے زائد طلباء جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پورے پاکستان کا لٹریسی ریٹ اس ٹائم تقریباً 60% کے لگ بھگ ہے۔ اور اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں 64، اور ناروال میں بھی لٹریسی ریٹ اس ٹائم جو ہے 65 ہے، اور اس لیے اس پہ بہت زیادہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پر لٹریسی موبلائزرز جگہ جگہ جا کر جہاں پر ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بچے جو تعلیم کے صحیح مستحق ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور ہم ڈراپ آؤٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور اسی لیے وہ لوکیشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں اور وہاں پر پڑھانے والا کوئی نہیں، اور نہ وہاں پر کوئی گورنمنٹ یا پرائیویٹ اسکول موجود نہیں ہے، تو وہاں یہ ہمارے لڑکے جاتے ہیں، لوکیشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کمیونٹی سے میٹنگ کرتے ہیں، اور وہاں پر موجود کوئی ٹیچر جس نے کوئی FA BA یا ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، جسے پراپر ہمارا ایک میکانزم ہے، اسٹرکچر ہے، لٹریسی موبلائزر جو ہے PLC صاحب کو آگے انفارم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان سارے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے ہے، اور نارووال میں ہمارے بھائیوں نے یہ بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اتنا بڑا ہے لیکن ہم چند لوگ ادھر بیٹھے ہیں، یہ سوچنا چاہیے، بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج آنے والی جنریشن کو اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اور احباب کرامی، بات ہو رہی تھی استاد کے حوالے سے، چونکہ میں بھی استادوں سے کچھ سیکھ کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ جو استاد اپنے شاگردوں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گاڈ گفٹڈ چیزیں تو ہر کسی کو دی ہوتی ہیں، لیکن ان میں نکھار پیدا کرنا یہ استاد کا کام ہے، اور جو استاد اپنی ایمانداری کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو محبت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یقین جانیے اس کا شاگرد بوڑھا بھی ہو جائے وہ اپنے استاد کا احترام کرنا نہیں بھولتا۔ ہمارے نارووال میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں، اس لیے پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے، آج کل ماحول اس طرح کا بن چکا ہے، یہ کرونا کے دنوں میں جو بچوں کو چھٹیاں تھیں اسکولوں میں، آپ بھی چونکہ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں اور فیل کرتے ہوں گے، ہر پیرنٹس کی خواہش تھی کہ اسکول جلدی سے جلدی لگ جائیں تاکہ بچے جو ہے وہ اسکول میں پہنچ جائیں۔ اس لیے گھروں کا ماحول ہم نے خود ایسا بنا دیا ہے کہ والد کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور والدہ کے ہاتھ میں بھی ٹچ موبائل ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے ان کی ضروریات پوچھیں، ان کے مسائل پوچھیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ بچہ بھی موبائل پکڑ لیتا ہے، جب والدین بچے کو اگنور کرتے ہیں بچہ والدین کو اگنور شروع کر دیتا ہے، تو لامحالہ جو معاشرہ ہے، گھر کا ماحول ہے، وہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اساتذہ کرام سے کہ آپ جہاں تدریسی حوالے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی اگر بچوں کو آپ تھوڑی بہت تربیت دیں کہ آپ یہ جو موبائل ہیں ایک وقت کے بعد جا کے استعمال کریں، اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بیہیو کیسا ہونا چاہیے، اور یہ ماحول گھر کا جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ HT شاہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس ضرور لکھیں۔